اسٹوڈنٹ لیول انٹروینشن ٹو کنٹرول بلنگ. کلاس روم لیول انٹروینشن کے بعد اسٹوڈنٹ لیول انٹریکشن جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بلنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیول کے اوپر کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو چند رویوں کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سوشل کمپیٹنس ڈیولپ ہو، کیونکہ جہاں سوشل کمپیٹنس ہوگی وہاں پر جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں وہ اتنے ہی کم ہوں گے. تو سب سے ضروری عمل تو یہ ہے کہ جب ہم انٹروینشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹس کو سوشل کمپیٹنس جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس میں ہمیں اسٹوڈنٹس کا جو نالج بیس ہے اس کو بعض اوقات چینج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا نالج بیس امپروو کیا جائے ٹورڈز سوشل کمپیٹنس. اس کے علاوہ اسکل اسٹوڈنٹس کی جو ہیں، اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو بی ٹاٹ سوشل کمپیٹنس اسکلس، جس میں پرو سوشل بیہیویئرز ہیں، ایمپتھی ہے، ہیلپ فل بیہیویئرز ہیں، کائنڈنیس ہے، اور برے جو رویے ہیں ان کی ساتھ ساتھ جو ہے پریونشن اور ایریڈیکیشن جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایٹیٹیوڈس، اسٹوڈنٹس کے جو ایٹیٹیوڈس ہیں وہ کیا ہیں، پہلے کیا ایٹیٹیوڈس تھے، اور جب ہم سوشل کمپیٹنس کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ایٹیٹیوڈ اسٹوڈنٹس میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بلیف سسٹمز کیا ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس بلیف سسٹم کے تحت کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ان کا سوچنے کا انداز کیا ہے، ان کا بیہیو کرنے کا انداز کیا ہے، اور جب ہم سوشل کمپیٹنس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا بلیف سسٹم جو ہے وہ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ لیول انٹروینشن کی بات آ جاتی ہے. پھر جب ہم انٹریکٹیو ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں، انٹریکٹیو ٹیکنیکس کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹس میں جو ہیں وہ مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں. تو جب ہم اسٹوڈنٹ لیول انٹروینشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمیں ان کے اندر سوشل کمپیٹنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے. اب وہ چاہے آپ لیسن پلان کے ذریعے کریں، کلاس روم ایکٹیویٹیز کے ذریعے کریں، یہ مگر ضرور کریں وہ اس لیے کہ ان کے کرنے سے ہی جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں ان میں بتدریج کمی آئے گی. ایک دم جو ہے وہ کمی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جب ہم کسی بھی رویے کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایک دن میں کمی نہیں آ سکتی. کمی جو ہے اس میں وقت درکار ہے، اور یہ وقت اسٹوڈنٹس کو ضرور دینا چاہیے. اس کے علاوہ ہم بلیز کی بات جب کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں وکٹمز کی بات بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جو وکٹمائز ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹس ان کی بھی جو ہے ان میں تبدیلی لانا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ جو وکٹمز ہیں عام طور پر ان میں اعتماد نہیں ہوتا، دے لیک کانفیڈنس، اور بیکاز آف دیٹ دے آر بلیڈ. تو جب ہم وکٹمز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ تمام رویوں کو جاننا ضروری ہے جن کے وجہ سے جو طالب علم ہیں وہ بلی ہو رہے ہیں اور وکٹمز بن جاتے ہیں. تو وہ کون سے ایسے رویے ہیں اور ان میں ہم کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں، ان کا جاننا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر وہ وکٹم بن جائیں گے تو پھر اس کا کانسیکوینس کیا ہو سکتا ہے. دے کین کم ان دا ڈینجر زون ویئر دے کین بی فزیکلی اور وربلی اور مینٹلی ابیوزڈ بائی ادرس. تو دے شوڈ بی ٹولڈ دا کانسیکوینسز آف دیئر ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرس. ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں تو وکٹمائزیشن جو ہے اٹ کین لیڈ ٹو بیڈ کانسیکوینسز، جس میں ان کی جو نفسیات ہے وہ برے طریقے کے ساتھ متاثر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو بیہیویورل پیٹرنز ہیں، ان کی جو ماڈیفیکیشنز ہیں، ان پر بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی رویوں کے بارے میں بات کی جائے جس میں کم سے کم جو ہے وہ ان کے وکٹم بننے کے چانسز ہو. یہ بھی عمل بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ وکٹمز ہیں so they should stay calm. They should not overreact when a bullying incident takes place. اور ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ there has to be a confidential way in which they can report a bullying incident. But once a bullying incident arises, they need to stay calm and in control of themselves. کیونکہ اگر وہ overreact کریں گے تو وہاں پر جو bullying incident ہے اس کا بہت زیادہ نیگیٹو جو ہے وہ نتیجہ نکل سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ان کے لیے یہ بہتر ہے that they should stay calm, they should compose themselves and report the incident immediately to the concerned authorities. That is important. اور اس سے جو ہے وہ پراپر پریونشن ہو سکتی ہے
اور اس اسٹریٹجی سے جو بلنگ ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ کنٹرول ہو سکتی ہے.